ہمارے امیون سسٹم کی ایک اہم اور انتہائی کمال کی کڑی یہ ٹی اور بی میموری سیلز ہوتے ہیں۔ جب بھی ہمارا جسم کسی نئی اینٹیجن سے ملتا ہے اور اینٹی باڈی بنتی ہے تو بیماری کے بعد صحت کی حالت میں کچھ ایسے بی اور ٹی سیلز موجود رہتے ہیں جو کہ گزشتہ بیماری پیدا کرنے والے جرمز کو پہچان لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کی میموری میں یہ ساری چیزیں سیو رہتی ہیں تاکہ آئندہ اگر وہی جراثیم وہی جرمز دوبارہ حملہ کریں تو یہ میموری سیلز فوری طور پر اس کے خلاف ریئیکشن دے سکیں۔ اچھا، ہمارے امیون سسٹم کا ایک اور کمال کا پارٹ جو ہے وہ بیسوفلز اور ماسٹ سیلز کے نام سے ہے۔ بیسوفلز اور ماسٹ سیلز کا کام کسی الرجی کے خلاف، کسی قسم کی الرجی کے خلاف امیونٹی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے یا امیونٹی مہیا کرنا ہوتا ہے۔ بیسوفلز جو ہوتے ہیں وہ خون میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ ماسٹ سیلز جو ہوتے ہیں وہ ٹیشوز کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جب ان سیلز کو کسی نئی اینٹیجن کا پتہ چلتا ہے تو یہ ہسٹامین ریلیز کر دیتے ہیں تاکہ انفیکٹڈ سائٹ پر ڈیفینس کرنے والی آرمی پہنچ جائے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ جیسے کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے کے اوپر اس انفیکٹڈ سائٹ کے اوپر خون کی سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جگہ پر انفلیمیشن ہو جاتی ہے، ریڈنس ہو جاتی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ہیٹ محسوس ہوتی ہے اور وہاں پہ اکثر سویلنگ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سارا جو ہے یہ ان بیسوفلز اور ماسٹ سیلز کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی سارا جسم جو ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ سیلز جو ہوتے ہیں یہ اسی جگہ کے اوپر اس کو کوارنٹائن کر دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جسم کے اندر زہر نہیں پھیلتا۔ سیکنڈری لمفیٹک آرگنز یہ بھی جو ہے یہ امیون سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ ان میں شامل ہیں سپلین ہوتی ہے، ان میں ٹانسلز ہوتے ہیں، ایڈینائڈز ہوتے ہیں، اپینڈکس ہوتی ہے، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ پیئر شیپ کے پیچز ہوتے ہیں جو ہماری اس میں موجود ہوتے ہیں، اسمال انٹسٹائن میں، لارج انٹسٹائن کے اندر۔ یہ سب اعضاء جو ہیں اور یہ وہ اعضاء ہیں کہ جہاں پہ ٹی سیلز گرو کرتے ہیں، ٹی سیلز میچور ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو سٹور کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام آرگنز جو ہیں یہ لمف کی طرح جراثیم، جرمز اور جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو جسم سے ڈھونڈتے ہیں اور جسم سے باہر نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہی ہمارے مدافعتی نظام یعنی کہ امیون سسٹم کے اکثر خلیات پائے جاتے ہیں، اور یہ ممکنہ خطرات کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے لائحہ عمل بھی یہاں پہ طے ہو رہا ہوتا ہے۔ اوکے، نیکسٹ از سائٹوکینز۔ سائٹوکینز یہ بیسیکلی میسنجر سیلز ہوتے ہیں۔ کچھ سائٹوکینز جو ہوتے ہیں وہ امیون سسٹم کا یا امیون میکانزم کا یا ڈیفنس میکانزم کا اس کو جو ہے نا وہ سٹارٹ اپ لے لیتے ہیں، اور پھر اس جو ڈیفنس میکانزم ہے یا ڈیفینسو جو ریئیکشن ہے اس کو ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کر لیتے ہیں یا اس کو کوارنٹائن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان جو سیلز ہوتے ہیں ان کا کام بیسیکلی وائٹ بلڈ سیلز کو یہ انفارم کرنا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ جراثیم موجود ہیں اور ان کو کیسے ختم کرنا ہے۔ ان کی ایک قسم انٹرفیرونز بھی ہوتی ہیں جو کہ وائرس کو اپنی جو کاپی تیار کرنے سے روکتی ہیں، اور اس طرح سے ان کا جو سپریڈ ہے اس کا جو پھیلنا ہوتا ہے اس کو سست کر دیتی ہیں۔ سائٹوکینز جو ہوتی ہیں یہ ہمارے امیون سسٹم کو یعنی کہ ہمارے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ اب جرمز کا یا ہارمفل جو بھی ہے اس کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے اب ڈیفنس میکانزم کو جو ہے وہ روک دیا جائے، سو مطلب آرمی ایٹ ایز ہو جائے، رائٹ۔ اچھا، آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ہماری امیونٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے، اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں ہمارا مدافعتی نظام یعنی کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم اپنے ہی جو باڈی سیلز ہوتے ہیں اپنی ہی باڈی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی بھی چیز سے الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو مونگ پھلی کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے،
اگر ہمارا ڈیفنس میکانزم، ہمارا امیون سسٹم کسی مسئلہ کو مناسب اور مکمل طریقے سے حل نہ کر سکے تو ایسی صورت کو امیونو ڈیفیشنسی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے بیسیکلی، امیونو ڈیفیشنسی ڈس آرڈر، جیسے کہ ایڈز کے مرض میں ہوتا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ اپنی ہی جسم کے اپنے ہی سیلز کو جو ہے وہ اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور فوراً انٹروڈر سمجھ کے، بیرونی حملہ آور سمجھ کر ان خلیات کو، ان سیلز کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے انتہائی سنجیدہ قسم کی، انتہائی سیریس نوعیت کی ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، جسے ہم عام طور پہ ریوماٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کرونز ڈیزیز کہتے ہیں، ٹھیک، یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی اور مثالیں جو ہیں وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے، ٹائپ ون ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور لوپس وغیرہ، یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو پھر ہمارے امیون سسٹم کے خرابی کی شکل میں پیدا ہوتی ہیں۔ جی یہ تو تھا امیون سسٹم اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل۔ اب نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس یہ کروں گا کہ کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کون سی ایسی ڈائٹس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے یا اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اور فردر ہی اس میں یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں گا کہ انشاءاللہ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے عوامل ہیں، یا کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے یا جن کے اوپر عمل کرتے ہوئے یا جس ڈائٹ کو لیتے ہوئے، اپنے لائف سٹائل کے اندر جو چینجز کرتے ہوئے ہم اپنے امیون سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔